میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے اور مالک لم یزل ہم سب کو قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اعتکاف کا ذکر فرمایا اور تقریباً 4 دنوں کے بعد اعتکاف کا سلسلہ مسجدوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے، تو مناسب تھا۔ ویسے 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے، وہ بھی ایک موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی، زندگی بخشی، تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ترغیب دلانا، ہم لوگ اعتکاف سے تھوڑا دور بھاگتے ہیں۔ جب اعتکاف کا تذکرہ کیا جائے ہر بندے کو اپنے اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میرا گھر نہیں چلتا ہے، کوئی کہتا ہے دکان نہیں چلتی ہے، کوئی کہتا ہے یار کھانا پینا بھیجنے والا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں۔ لیکن فضیلت کتنی ہے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے، تاکہ آپ کے اور میرے دل کے اندر یہ محبت پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم 10 دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الگ تھلگ ہو کر، دنیا سے کنیکشن توڑ کر، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کر ہم علیحدہ ہو کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام و اکرام دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، کیونکہ یہ کعبے کے متولی ہیں، کعبہ بنانے والے ہیں، کعبے کو آباد فرمانے والے ہیں، اور کعبے کی رونق ہیں یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ اس لیے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ عہد لے رہا ہے، کس چیز کا؟ ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس بیت اللہ شریف کو، اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک و مطہر کر دیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو پاک صاف رکھتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی رکھتا ہے، اس کے اندر خوشبو اور بتیاں جلاتا ہے اور خوشبوئیں پھیلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس سے کہ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے نا، اعتکاف کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، پہلے سے ہے۔ پہلی امتوں میں بھی یہ اعتکاف کرنا موجود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ سے عہد لیا ہے کہ آپ اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا خادم ہی مسجد کی صفائی کرے، ہر وہ شخص جو کہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل موم ہو جائے اور میرے دل میں صفائی، پاکیزگی اور ستھرائی آ جائے اور اللہ میرے گھر کو بھی پاک کر دے، اسے چاہیے کہ مسجد کی صفائی میں حصہ لیا کرے، مسجد کو پاک صاف کیا کرے۔ اللہ اس کا دل بھی صاف کرے گا، اس کا گھر بھی صاف کرے گا اور پاک و مطہر بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے گھر کو روشن کیا، میرے گھر کو روشن کیا، میں اس کے گھر کو روشن کروں گا۔ جس نے میرے گھر کو آباد کیا، میں اس کے گھر کو آباد کروں گا۔ لہٰذا ایسی سچویشن میں آیا کریں کہ آپ سے کسی بھی مسلمان بندے کو تکلیف نہ ہو، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ خوشبو لگا کے آیا کریں، صاف ستھرے ہو کے آیا کریں، اچھے کپڑے پہن کے آیا کریں، تاکہ جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھے آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی خواہش کرے، کہ یار مل کے بیٹھو، یہاں تو بہت اچھی سی خوشبو آ رہی، مہک آ رہی، بہت اچھا بندہ ہے، صاف ستھرا ہو کے آیا ہے،
اچھے کپڑے پہن کے آیا. یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجدوں کے اندر آؤ تو ایسے بن کر آؤ کہ آپ سے، اس لیے فرمایا لہسن کھا کے نہیں آنا، پیاز کھا کے نہیں آنا، ایسی کوئی چیز اپنے منہ میں لے کر نہیں آنا جس سے، یا کپڑوں پر مل کر نہیں آنا جس سے دوسروں کو گھن آئے یا دوسرے تکلیف میں مبتلا ہو. آسانیاں پیدا کرنی ہے، آپ محبتیں بانٹنی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے، اعتکاف کی جو یہ ریاضت ہے، یہ اعتکاف والا جو معاملہ ہے صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عہد لیا گیا ان سے. اعتکاف ہے کیا چیز؟ کتنی قسمیں ہیں اعتکاف کی؟ اعتکاف تین قسم کا اعتکاف ہے. ایک واجب ہے، ایک سنت ہے اور ایک نفل. واجب اعتکاف کون سا ہے؟ کوئی بندہ منت مان لے، نظر مان لے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میں اتنے دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، وہ واجب ہے. اس نظر کا اتارنا ضروری ہے. جتنے دن کی نظر مانی تھی، 1 دن کی، 1 ہفتے کی، 1 عشرے کی، 2 دن کی. اور اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، روزہ ضروری ہے. جو واجب والا اعتکاف ہے، نظر والا اعتکاف ہے، اس میں روزہ شرط ہے. دوسرا اعتکاف یہ جو ماہ رمضان میں بیٹھتے ہیں، سنت موقدہ کفایہ ہے. یعنی محلے کے 1-2 بندے بیٹھ جائیں تو تمام محلے والوں کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بھی نہ بیٹھے پورا محلہ گنہگار ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے. کوئی بندہ کہے چلو یار یہ محلے کی مسجد ہے، یہاں میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں نے تو فیضان مدینہ میں جا کے بیٹھنا ہے. کوئی انکار نہیں ہے، فیضان مدینہ میں بیٹھیں، کہیں بھی جا کے آپ بیٹھیں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن سب سے پہلا حق جو ہے وہ مسجد کا ہے، آپ کی قریبی مسجد کا ہے. ادھر کوئی نہیں بیٹھ رہا اور آپ بیٹھ رہے ہیں ادھر فیضان مدینہ میں، تو آپ کی سنت کی ادائیگی ہو گئی، ٹھیک ہے، مان لیا. لیکن یہاں کوئی نہیں بیٹھا، پورا محلہ گنہگار ہے، اس میں آپ بھی محلے دار ہیں، آپ بھی گنہگار. لہذا پہلے دیکھا جائے کہ محلے کی مسجد میں بھی کوئی بیٹھ رہا ہے. اگر محلے کی مسجد میں کوئی بیٹھ رہا ہے، پھر آپ جس چاہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مسجد میں جا کے بیٹھیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور اعتکاف میں آپ بیٹھ سکتے. یہ سنت کفایہ ہے. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے نا، کہ محلے سے 1-2 بندے چلے جائیں تو پورے محلے والے اس فرض کی ادائیگی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، ادائیگی میں آ جاتے ہیں سارے محلے والے. اسی طرح یہ بھی ایک سنت ہے، اور یہ سنت اب ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. بڑی مشکل سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے، وہ یار کوئی ایک تو بیٹھ جائے، وہ کہتا ہے میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں اکیلا بیٹھ کے کیا کروں گا، کوئی میرے ساتھ کوئی اور ہو. کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہوتا. نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بندے بھی تیار نہیں ہوتے. نوجوانوں کو تو آج کل کام ہی بہت ہے نا، تو جو بوڑھے آدمی ہے وہ بھی جو ہے نا کنی کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یار وہ فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں معاملہ ہو گیا. دوستو اعتکاف ضروری ہے، سنت کفایہ ہے. اور ثواب کیا ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دن کا سنت اعتکاف بیٹھتا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب. کتنا ثواب ہے جی؟ 2 حج اور 2 عمرے. کتنی بڑی بات ہے. آج آپ حج کی رقم لگائیں اور عمرے کی رقم لگائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حج اور عمرہ کیا ہوتا ہے اور کتنی مشکل سے ہوتا ہے، اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 10 دن کا اعتکاف کریں سنت اعتکاف کی نیت سے. 20 والے دن عصر کے بعد آ کر مغرب سے پہلے بیٹھ جائیں، اور جیسے چاند نظر آئے عید کا اٹھ کر گھر چلے جائیں. ایسا ثواب ہے فرمایا جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کی. کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا ثواب ہے. یہی نہیں بلکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اعتکاف کرنے والا ہے اسے ہر روز 1 حج کا ثواب ہے.
اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کی روایت کرنے والی ہے. آپ فرماتی ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، اور جب تک آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ کسی مسئلے کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المکرم کے آخری ہفتے کا یعنی عید والے مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی سعادت ہے. ساری شہادتوں کو چھوڑو یار، بڑے درجے ہو گئے، ثواب ہو گئے، نیکیاں ہو گئیں، ساری چیزیں ہو گئیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ مہمان ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے بندہ اللہ کا مہمان ہو گیا، وہ 10 دن اللہ کا مہمان ہے. ساری چیزوں سے بچ گیا، سارے معاملات سے بچ گیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی و عبادت کے لیے اس نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا، سارے کام اس کے. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ یہ نہ کہے کہ میں تو مسجد سے باہر آ کر یار تو میں تو صدقہ کرتا ہوں، میرا تو ڈیلی کا کام یہ ہے، میں صدقہ کیا کرتا ہوں، میں 4 بیماروں کو پوچھا کرتا ہوں، میں تو فلاں نیک کام کیا کرتا ہوں، یار میں تو اعتکاف میں بیٹھ گیا تو یہ نیکیاں مجھ سے چھوٹ جائیں گی. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غم نہ کرے، ان نیکیوں کا بھی اسے ادھر بیٹھ کے ثواب ملے گا. اگر وہ نماز جنازے کی ادائیگی کرنے کے لیے جاتا ہے، دور دراز سفر کرتا ہے، اب وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور جنازہ نہیں پڑھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنازے کا ثواب عطا فرمائے گا، صدقہ و خیرات کا ثواب عطا فرمائے گا، بندگی عبادات ریاضات کا ثواب عطا فرمائے گا. جتنے وہ کام کرتا ہے ہر کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کونے میں بیٹھ کر ثواب عطا. اور سب سے بڑی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. کس سے بچا لیتا ہے؟ گناہوں سے. آپ سوچ رہے ہوں گے یار اگر وہ باہر ہو تو گناہوں سے نہیں، باہر بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ بہترین ایک ذریعہ ہے کہ بندوں سے الگ، کیونکہ زیادہ تر جو گناہ ہے نا وہ بندوں سے مل کر، بندوں سے جب بندہ اختلاط کرتا ہے تبھی گناہ سرزد ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، کسی کی غیبت کر دی ہے جی، کسی کے ساتھ بغض اور حسد والی بات ہو گئی، کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی. جب بندہ الگ تھلگ ہوگا تو یہ ساری برائیوں سے بندہ محفوظ ہو جائے.